حضرت اسماء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، خیرات کو مت روکو ورنہ تم پر بھی رزق روک دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرآن پڑھنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ وہ اللہ سے مانگنے یعنی دعا کرنے اور ذکر کرنے میں بھی کم وقت دے تو اللہ تعالیٰ اسے مانگنے والوں میں سے بھی زیادہ اجر عطا فرماتے ہیں۔ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر انسان کو وہی ملے گا جس کی اس کی نیت ہوگی۔ تم میں سے اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لیے بھی وہی پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ رشک صرف دو ہی بندوں پر جائز ہے، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا ہے اور وہ اسے حق کی راہ میں خرچ کرتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جسے اللہ نے حکمت یعنی علم دی ہے اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اسے سکھاتا ہے۔ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرو، تنگی میں نہ ڈالو اور انہیں خوشخبری سناؤ، دین سے متنفر نہ کرو۔ ایک شخص نے پوچھا، حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہاری ماں۔ انہوں نے پوچھا، پھر کون؟ فرمایا، تمہاری ماں۔ چوتھی بار پوچھنے پر فرمایا، تمہارا باپ۔ جو شخص یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی رزق میں کشادگی ہو اور اس کی عمر لمبی ہو تو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی یعنی رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ پاکیزگی اور صفائی نصف یعنی آدھا ایمان ہے۔ جس نے کسی نیکی کی رہنمائی کی اسے بھی نیکی کرنے والے جتنا ثواب ملے گا۔ دین سراسر خیر خواہی یعنی اور بھلائی چاہنے کا نام ہے۔ ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے کے لیے بغض نہ رکھو اور اللہ کے بندے اور آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ ایمان کے 70 سے کچھ اوپر درجے ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ لا الہ الا اللہ کہنا ہے اور سب سے ادنا راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ جانب مڑ گئے اور رفع حاجت کے اسامہ کہتے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضا پر پانی ڈالنے لگا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرما رہے تھے۔ میں نے کہا، یا رسول اللہ، آپ اب نماز پڑھیں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کا مقام تمہارے سامنے یعنی مزدلفہ میں ہے، وہاں نماز پڑھی جائے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام نے مجھ کو پہلے عرب کے ایک ہی محاورے پر قرآن پڑھایا۔ میں نے ان سے کہا، اس میں بہت سختی ہوگی۔ میں برابر ان سے کہتا رہا کہ اور محاوروں میں بھی پڑھنے کی اجازت دو، یہاں تک کہ 7 محاوروں کی اجازت ملی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کو دعوت دی جائے تو اسے قبول کرنا چاہیے، اگر روزے سے نہ ہو تو کھا لے اور اگر روزے سے ہو تو اس کے حق میں دعا کر دے۔ ہشام کہتے ہیں کہ صلاۃ سے مراد دعا ہے۔ ایک اور حدیث نبوی میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شام کا کھانا سامنے رکھا جائے اور ادھر نماز کے لیے تکبیر بھی ہونے لگے تو پہلے کھانا کھا لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ان باتوں سے درگزر فرمائی ہے، جو وہ دل میں ہے
وہ اپنے آپ سے کرے جب تک ان کو زبان پر نہ لائے یا ان پر عمل نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کے نزدیک کوئی چیز 2 قطروں سے زیادہ محبوب نہیں، آنسو کا ایک قطرہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے نکلے، اور دوسرا خون کا وہ قطرہ جو اللہ کے راستے میں ہے۔